تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ دخان مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ میں آیتوں کی تعداد 59 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے مہربان نہایت مشفق اللہ کے نام سے۔ ترجمہ: حامیم، قسم ہے کتاب مبین کی، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک بابرکت رات میں، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنا چاہتے تھے۔ اس رات میں ہر حکیمانہ امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے جو ہمارے حکم سے صادر ہوتا ہے۔ ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں جو آپ کے رب کی جانب سے رحمت کا تقاضا ہے۔ بے شک وہ ہر بات سننے والا، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھتے ہو۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو زندہ کرتا اور موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ وہ تمہارا اور تمہارے گزشتہ آباء و اجداد کا پروردگار ہے، بلکہ وہ لوگ شک میں پڑے مصروف لہو و لعاب ہیں۔ انتظار کریں اس دن کا جب آسمان واضح طور پر دھواں لیے ہوئے آئے گا۔ حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے قسم ہے کتاب مبین کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ایک بابرکت رات میں، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنا چاہتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس رات میں ہر حکیمانہ امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور لیلۃ مبارکۃ سے مراد شب قدر ہے۔ تفسیر قمی میں صادقین علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایسی ہی روایت موجود ہے، البتہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید کو اس شب میں بیت المعمور کی طرف یک بارگی نازل فرما دیا، پھر وہ بیت المعمور سے حضرت پر 20 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ فیہا یفرقو، اس شب میں یعنی شب قدر میں جدا ہوتے ہیں کل امر حکیم، ہر امر جو حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر امر کا فیصلہ فرماتا ہے، خواہ اس کا تعلق حق سے ہو یا باطل سے، اور اس سال جو کچھ ہونے والا ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ کے پاس بدا اور مشیت دونوں ہیں۔ وہ جسے چاہے مقدم کر دے اور جسے چاہے مؤخر کر دے، مدت حیات ہو، رزق ہو، مصائب و شدائد ہوں، حادثات ہوں، بیماریاں ہوں، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ان میں سے بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے ان میں سے کم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے امیر المومنین علیہ السلام کے سپرد کرتے ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام اسے ائمہ کے سپرد کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ امر صاحب زمانہ تک پہنچ جائے گا، اور ان پر اس معاملے میں بدا، مشیت اور تقدیم و تاخیر کی شرط رکھ دی ہے۔ کتاب کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ فرما رہا ہے کہ اس شب میں ہر حکمت والے امر کو نازل کیا جاتا ہے، اور محکم 2 چیزیں نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ہی چیز ہے، لہٰذا جو شخص ایسا فیصلہ کرے گا جس میں کوئی اختلاف نہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے مطابقت رکھتا ہوگا، اور جو کسی امر کا فیصلہ کرے اور اس میں اختلاف ہو اور وہ یہ سمجھے کہ وہ درست اور صحیح ہے تو اس نے گویا طاغوت کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ سال بہ سال اپنے ولی امر پر امور کی تفسیر شب قدر میں نازل کرتا رہتا ہے، اور وہ ولی امر کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے اور لوگوں کے امر کے بارے میں یہ حکم صادر کرتا ہے، اور ولی امر کے لیے اس کے علاوہ ہر روز اللہ کا علم خاص ظاہر ہوتا ہے جو پوشیدہ، عجیب
اور مخزون ہوتا ہے، اسی امر کی طرح جو شب قدر میں نازل ہوا تھا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر ایسا ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر کا تمام پانی روشنائی بن جائے اور اس کے بعد 7 سمندر ویسے ہی روشنائی ہو جائیں، تو پھر بھی خدا کے کلمات صفات ختم نہ ہوں گے۔ بے شک خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اے شیعو، تم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین کے ذریعے دشمن سے مقابلہ کرو، اس لیے کہ یہ آیت خاص طور سے ان اولو الامر حضرات کے لیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس منصب پر فائز تھے۔ اور امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی روح قبض کی گئی تو امام حسن ابن علی مسجد کوفہ میں کھڑے ہوئے اور حمد و ثناء باری اعظم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور فرمایا، اے لوگو، آج کی شب ایسی ہستی کی روح قبض ہوئی ہے، نہ تو سابق میں کوئی ایسا تھا اور نہ آنے والوں میں ہی کوئی ان جیسا ہوگا۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم یہ وہی شب ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی یوشع بن نون علیہ السلام کی روح قبض ہوئی، اور یہ وہی شب ہے جب عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے اٹھا لیا، اور یہی وہ شب ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور اس باب میں کچھ باتیں اس کتاب کے 9ویں مقدمے میں بیان کی جا چکی ہیں، اور مکمل گفتگو انشاءاللہ سورہ قدر کے ذیل میں کریں گے۔ امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ کسی نصرانی نے آپ سے اس آیت کی باطنی تفسیر کا مطالبہ کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، حامیم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب میں مذکور ہے، اور وہ منقوص الحروف ہے، یعنی اس میں کچھ حرف کم ہیں۔ اور جہاں تک کتاب المبین کا تعلق ہے تو اس سے امیر المومنین علیہ السلام مراد ہیں، اور لیلۃ سے مراد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اور اب رہا یہ قول، فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا حضرت فاطمہ کی نسل سے خیر کثیر نکلے گا، پھر مرد حکیم اور رجل حکیم اور شخص حکیم آئے گا۔ نصرانی نے کہا کہ آپ مجھے ان حضرات میں سے اول و آخر کے اوصاف اور صفات بتلائیے، تو فرمایا صفتیں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، لیکن قوم کا جو تیسرا آئے گا اس کے اوصاف میں بتلاتا ہوں، اس کا تعلق اسی کی نسل سے ہوگا، اور یہ تمہارے پاس ان کتابوں میں موجود ہے جو تم پر نازل ہوئی ہیں، اگر تم ان میں تبدیلی نہ کرو، تحریف نہ کرو اور انکار نہ کرو، اور پہلے تم نے ایسا کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو ہمارے حکم سے صادر ہوتا ہے، یعنی ہمارے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، یعنی ہماری عادت ہے کہ ہم رسولوں کو کتابوں کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو آپ کے رب کی جانب سے رحمت کا تقاضا ہے۔ اس جملے میں ضمیر ہے لانے کے بجائے رب کا لفظ لایا گیا، اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ یہ ربوبیت کا تقاضا ہے، اور اس وجہ سے کہ یہ تربیت کے اقسام میں سب سے زیادہ عظیم ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک وہ ہر بات کا سننے والا، ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ بندوں کے اقوال کو سنتا اور ان کے احوال کو جانتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھتے ہو، یعنی تم نے جان لیا ہے کہ واقعی معاملہ وہی ہے جیسا ہم نے کہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو زندہ کرتا اور موت سے ہمکنار کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے جیسا کہ تم مشاہدہ کرتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ تمہارا اور تمہارے گزشتہ آباء و اجداد کا رب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ وہ لوگ شک میں پڑے مصروف لہو و لعاب ہیں، ان کے موقنین ہونے کا رد ہے، یعنی انہیں یقین نہیں ہے۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انتظار کریں اس دن کا جب آسمان واضح طور پر دھواں لیے ہوئے آئے گا۔ ترجمہ، جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ ہے دردناک عذاب۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سے عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں سود مند ہوگی، حالانکہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا۔ انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا، یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ اچھا خیر، ہم تھوڑے عرصے کے لیے عذاب کو ٹال دیتے ہیں، تم وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم سختی سے گرفت کر کے بڑی ضرب لگائیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈالا تھا، اور ان کے پاس رسول کریم آیا تھا کہ تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہاری طرف رسول امین ہوں، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس واضح ثبوت لے کر آیا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں، مبادہ کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ ہے دردناک عذاب۔ حدیث میں قیامت کی شرطیں بیان کی گئی ہیں، جن میں پہلی نشانی دھواں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا اور ایک آگ ہے جو عدن کی گہرائیوں سے نکلے گی، واضح ہوگی اور لوگوں کو محشر تک لے جائے گی۔ کہا گیا ہے کہ دخان، دھواں سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیان کو پر کر دے گا اور 40 دن اور رات رہے گا۔ مومن تک ایسے پہنچے گا جیسے زکام ہو جائے، اور کافر تک ایسے جیسے نشہ چھا جائے۔ اس کے نتنوں، کانوں اور اس کی دبر پاخانے کا مقام سے نکلے گا۔ کتاب جوامع میں علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے دخان، دھواں آئے گا جو کافروں کے کانوں میں گھس جائے گا، یہاں تک کہ ہر ایک کا سر بھنے ہوئے گوشت کی طرح ہو جائے گا، اور مومن کو اس طرح آلے گا جیسے زکام ہوتا ہے، اور زمین مکمل طور سے اس گھر کی طرح ہو جائے گی جس میں آگ روشن ہو اور اس میں کوئی روشن دان نہ ہو۔ یہ آگ 40 دنوں تک طول کھینچے گی۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب لوگ رجت میں قبر سے نکلیں گے، ہر فرد کو تاریکی گھیر لے گی، تو لوگ یہ کہیں گے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ عذاب علیم ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، تو ہم سب سے عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا اقرار کیا تاکہ ان سے عذاب کو دور کر دیا جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کے لیے نصیحت کہاں سود مند ہوگی، ان کے لیے نصیحت کہاں سے ہوگی، اور اس عالم میں وہ کیسے نصیحت کو قبول کریں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، حالانکہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا ہے جس نے ان پر آیات و معجزات کے ذریعے سے واضح کر دیا، جو نصیحت کو قبول کرنے کے لیے اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، یہ تو سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ آن حضرت کو کوئی اجمی تعلیم دیتا ہے جو سخیف کے کسی فرد کا غلام ہے۔ مجنون کے بارے میں تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو ان پر غشی طاری ہو گئی، اور ان لوگوں نے کہا، یہ تو دیوانہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اچھا خیر، ہم تھوڑے عرصے کے لیے عذاب کو ٹال دیتے ہیں، تم وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ کہا گیا ہے کہ تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے عذاب کو ٹال دینے کے نتیجے میں۔ تفسیر قمی میں ہے، یعنی قیامت کی طرف لوٹ جاؤ گے، اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ مذکورہ قول ہوتا، قیامت کے بارے میں ہوتا، تو پھر انکم عائدون، تم پلٹ جاؤ گے، نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ آخرت اور قیامت کے بعد کوئی ایسی حالت نہیں ہے جس کی طرف لوٹ کر جائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس روز ہم سختی سے گرفت کر کے بڑی ضرب لگائیں گے۔ تفسیر قومی میں ہے فرمایا، اس سے مراد قیامت ہے اور بطش حملہ کرنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے
فرعون کی قوم کو اس آزمائش میں ڈالا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان کے پاس رسول کریم آیا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہاری طرف رسول امین ہوں، یعنی ان لوگوں بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، یا اے اللہ کے بندو تم ایمان لا کر اور دعوت کو قبول کر کے اللہ کا حق ادا کرو۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور سنتوں اور احکام کی صورت میں جو فرض قرار دیا ہے اسے ادا کرو۔ رسول امین کا مفہوم ہے مجھ پر کسی قسم کا اتہام اور تہمت نہیں ہے، میں رسول امین ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور وحی خداوندی اور اس کے رسول کی اہانت کر کے اللہ کے مقابلے میں تکبر اور غرور سے کام نہ لو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے میں تمہارے پاس واضح ثبوت لے کر آیا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ لفظ امین کا لانا ادا کرنے اور غلبے کے ساتھ اپنی بلندی قائم رکھنے کے لیے ایسی شان ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں، مبادا کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ میں نے اللہ کی پناہ لی ہے اور اسی پر توکل کیا ہے کہ کہیں تم مجھے سزا نہ دو یا برا بھلا نہ کہو۔ ترجمہ: اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ تو ایک مجرم قوم ہے۔ جواب دیا گیا، اچھا راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ آپ سمندر کو شگافتہ چھوڑ دیجئے، یہ غرق ہو جانے والا لشکر ہے۔ بہتر باغات اور چشمے وہ چھوڑ کر گئے، اور کھیتی باڑی اور شاندار محلات اور نعمتیں جن میں وہ عیش و عشرت کرتے تھے، وہ سب اسی طرح دھرے کی دھرا رہ گیا، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ نہ ان پر آسمان رویا اور نہ ہی زمین روئی، اور نہ ہی انہیں مہلت مل سکی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ، تم مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ، نہ میری موافقت کرو اور نہ میری مخالفت۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے موسیٰ نے ان کی تکذیب کے بعد اپنے رب کو پکارا کہ یہ تو ایک مجرم قوم ہے۔ کہا گیا کہ وہ لوگ جس کے لائق اور سزاوار ہیں اس کا ذکر کر کے ان کے لیے بد دعا ایک طرح کی تعریض، کہنا کسی سے ہو اور مخاطب کسی اور کو کیا جائے ہے، اسی لیے اسے لفظ دعا سے تعبیر کیا گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑیں۔ فرعون کو جب آپ سب کے نکلنے کا علم ہوگا تو وہ اور اس کا لشکر آپ کا پیچھا کریں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ سمندر کو شگافتہ چھوڑ دیجئے۔ تفسیر قمی میں ہے یعنی ایک جانب اور راستے پر چل پڑیں، اور کہا گیا ہے کہ اسے کھلا چھوڑ دیں جس میں نہایت وسیع شگاف ہے، یا جس طرح ہے اسے ویسے ہی ساکن چھوڑ دیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ غرق ہو جانے والا لشکر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ بہتر باغات اور چشمے چھوڑ کر گئے۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہے بہت زیادہ چھوڑے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کھیتی باڑی اور شاندار محلات۔ مقام کریم کا مفہوم ہے آراستہ و پیراستہ محافل اور خوبصورت محلات۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور نعمتیں جن میں وہ عیش و عشرت کرتے تھے، یعنی جن نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ جن نعمتوں کا تعلق ابدان اجسام سے ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی یعنی عورتوں سے خوش طبعی کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ سب اسی طرح دھرے کے دھرا رہ گیا، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے نہ ان پر آسمان رویا اور نہ ہی زمین روئی۔ کہا گیا ہے کہ بطور مجاز یہ کہا گیا کہ ان کی ہلاکت پر کسی کو صدمہ نہ ہوا اور نہ ہی ان کے موجود رہنے کی کسی کو پرواہ تھی۔ تفسیر قمی میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ کے پاس سے ایک شخص گزرا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن تھا۔ اس نے کہا فما بکت علیہم السماء والارض
وما کانوا منذرین۔ پھر اس کے بعد وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند امام حسین علیہ السلام کا گزر ہوا تو حضرت نے فرمایا لیکن یہ ہے وہ جس پر آسمان اور زمین گریا کریں گے، اور فرمایا مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے ان پر آسمان و زمین نے گریا نہیں کیا مگر یحییٰ بن زکریا علیہ السلام پر اور حسین ابن علی علیہ السلام پر۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ آسمان 40 دنوں تک یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حسین بن علی علیہ السلام پر گریا کرتا رہا اور ان دونوں کے علاوہ کسی اور پر گریا نہیں کیا۔ کہا گیا فرمائیے کہ بکا گریا سے کیا مراد ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ طلوع آفتاب کے وقت سرخی ہوتی تھی اور غروب آفتاب کے وقت سرخی۔ کتاب مناقب میں امام صادق علیہ السلام سے ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر آسمان نے 40 دنوں تک خونین گریا کیا، یعنی آسمان سے خون برستا رہا۔ امام قائم علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اسی طرح ذبح کیا گیا جس طرح امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا، اور آسمان و زمین نے ان دونوں کے علاوہ کسی اور پر گریا نہیں کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی، یعنی کسی دوسرے وقت کے لیے مہلت نہیں دی گئی۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی۔ فرعون جو حد سے گزر جانے والوں میں بڑا آدمی تھا، ہم نے بنی اسرائیل کو جانتے بوجھتے ہوئے عالمین پر منتخب کیا تھا، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں ان کی صریحی آزمائش تھی۔ بے شک یہ لوگ یہی کہتے ہیں بس یہ تو ہماری پہلی موت ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ کیا یہ بہتر ہے یا قوم تبع؟ اور اس سے پہلے کے لوگ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اسے کھیل کود کے طور پر نہیں بنایا۔ ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ خلق فرمایا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس سے بے خبر ہے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون کی بندگی اور غلامی اور فرعون کا ان کے بیٹوں کو قتل کرنا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے فرعون سے جو حد سے گزر جانے والوں میں بڑا آدمی تھا۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی متکبر، مغرور۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جو سرکشی اور گستاخی اور شرانگیزی میں حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو جانتے بوجھتے ہوئے عالمین پر منتخب کیا تھا۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے یعنی جب وہ موجود تھے اس عالم میں انہیں منتخب کیا تھا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ لفظ عام ہے لیکن معنی خاص ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی تھیں جیسے سمندر کا شگافتہ ہونا، بادل کا سایہ فگن ہونا اور من و سلویٰ کا نازل کرنا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جن میں ان کی صریحی آزمائش تھی، واضح نعمت یا ظاہری آزمائش۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے بے شک یہ لوگ یہی کہتے ہیں، یعنی کفار قریش یہ بات کہتے ہیں۔ قصہ فرعون درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر بیان کیا گیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے بس یہ تو ہماری پہلی موت ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی عاقبت اور انتہائی امر تو بس موت ہے جو دنیاوی زندگی کو ختم کر دے گی اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کیا یہ بہتر ہے یا قوم تبع اور اس سے پہلے کے لوگ؟ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد تبع حمیری جو لشکر کے ساتھ روانہ ہوا اور ہیرا کو حیران کر دیا۔ وہ خود مومن تھا، اس کی قوم کافر تھی، اس لیے اس کی نہیں بلکہ اس کی قوم کی مذمت کی گئی۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے تم تبع کو دشنام نہ دو اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ تبع نے
اوس اور خزرج سے کہا تھا کہ تم لوگ یہیں مقیم رہو یہاں تک کہ نبی ظاہر ہو جائیں۔ میں اگر اس وقت تک زندہ رہا تو ان کی خدمت میں حاضر رہوں گا اور ان کے ساتھ خروج کروں گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس سے پہلے کے لوگوں سے مراد عاد اور سمود ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا کیونکہ وہ مجرم تھے جس طرح یہ لوگ مجرم ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے اسے کھیل کود کے طور پر نہیں بنایا۔ لاعبینا کے معنی ہے لہو العاب کے لیے، اس میں ثبوت حشر کے لیے متنبع کرنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ خلق فرمایا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس سے بے خبر ہے اس لیے کہ ان کی نظر محدود ہے، وہ غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک فیصلے کا دن ان سب کے جمع ہونے کی جگہ ہے، حق کو باطل سے جدا کرنے کا دن اور حقدار کو صاحب باطل سے الگ کرنے کا دن۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں ان کی وعدہ گاہ کا وقت۔ ترجمہ جس روز کوئی دوست کسی دوست کو فائدہ نہ پہنچا سکے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی مگر اللہ کی رحمت جس کے شامل حال ہو، بے شک وہ غالب اور مہربان ہے۔ بے شک زقوم تھوہڑ کا درخت گناہ گاروں کا طعام ہوگا، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی مانند پیٹ میں جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ اسے پکڑ لو اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان میں لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب اونڈیل دو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس روز کوئی دوست کسی دوست کو فائدہ نہ پہنچا سکے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، یعنی کوئی دوست بھی کسی کو ذرہ برابر فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مگر اللہ کی رحمت جس کے شامل حال ہو، بے شک وہ غالب اور مہربان ہے۔ عفو و درگزر کے ذریعے اور اس کے بارے میں شفاعت کو قبول کر کے اللہ غالب ہے، اگر وہ کسی کو عذاب دینا چاہے تو اس کی مدد نہ کی جائے گی اور وہ جس پر چاہے رحمت نازل فرما دے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی گئی تو آپ نے فرمایا باخدا ہم ہی وہ لوگ ہیں اللہ جن پر مہربان ہے، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں مستثنیٰ کیا ہے، البتہ ہم ان لوگوں سے مستغنی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اوصیاء اور ان کے متبعین میں سے کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا سوائے امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے۔ اس نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے اور اس کا قول حق ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس سے مراد علی علیہ السلام اور ان کے شیعہ ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے جو غیر اولیاء اللہ سے دوستی رکھے گا تو وہ ایک دوسرے کے کام نہ آئیں گے۔ پھر آپ نے استثناء کیا اور فرمایا البتہ جو آل محمد صلوات اللہ علیہم سے رشتہ ولایت کو استوار رکھے، اور فرمایا الا من رحم اللہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک زقوم کا درخت، زقوم تھوہڑ مہلک غذا کا مفہوم سورہ صافات کی آیت 62 کے ذیل میں بیان کیا جا چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے گناہ گاروں کا طعام ہوگا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ گناہ کرتا ہو۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم ہے کہا گیا ہے یہ وہ ہے جو آگ میں جوش مارتا ہے یہاں تک کہ پگھل جاتا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ مذکور آیت کے لفظ سے مراد پگھلا ہوا تانبا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جیسے کھولتا ہوا پانی۔ تفسیر قمی میں ہے وہ جو جوش مارے اور انتہا تک پہنچ جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اسے پکڑ لو اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان میں لے جاؤ۔ قول کے ارادے پر کہا گیا خذوہ، اور جن سے کہا گیا وہ زبانیہ جہنم کے فرشتے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد اے گھسیٹو اتل کا مفہوم ہے، کسی شے کو مکمل طور سے پکڑ کر زبردستی گھسیٹتے ہوئے لے جانا۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد جہنم کے بیچوں بیچ
تفسیر قمی میں ہے کہ اسے ہر طرف سے دباؤ، بھینچو، پھر اسے جہنم کے درمیان میں لے آؤ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو، یعنی وہ عذاب جو کھولتے ہوئے پانی کا ہو۔ ترجمہ: لو اسے چکھو، تم تو بڑی عزت و تکریم کے مالک ہو۔ یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک متقین امن کی جگہ میں ہوں گے، باغات اور چشموں میں، حریر و دیبا کے لباس زیب تن کیے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہم ان کی شادی بڑی آنکھوں والی حور سے کرا دیں گے۔ وہاں پر وہ اطمینان سے ہر طرح کے میوے کھانے کے لیے منگوائیں گے۔ وہ وہاں پر موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ تمہارے رب کا فضل و کرم ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بے شک ہم نے قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آپ بھی انتظار کیجئے، یہ لوگ بھی منتظر ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: لو اسے چکھو، تم تو بڑی عزت و تکریم کے مالک ہو، یعنی تم ان سے بطور استہزاء یہ کہو۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ اس وجہ سے کہا کہ ابو جہل کہا کرتا تھا۔ مذکور عربی کا ترجمہ ہے: میں بڑی عزت و توقیر کا مالک ہوں، تو یہی جملہ اس سے جہنم میں کہہ کر اسے شرم دلائی جائے گی۔ کتاب جوامع میں ہے، روایت کی گئی ہے کہ ابو جہل نے آن حضرت سے کہا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ معزز و مکرم کوئی اور نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے، یعنی یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک و شبے کا شکار تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: بے شک متقین امن کی جگہ میں ہوں گے، مقام جائے قیام، امین جہاں پر رہنے والا آفت اور نقل مکانی سے محفوظ رہتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: باغات اور چشموں میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: وہ حریر و دیبا کے لباس زیب تن کیے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد وہ ریشم جو نرم و ملائم ہو، عمدہ ریشمی کپڑا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد وہ ریشم جو ذرا دبیز ہو، کم خواب۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی آمنے سامنے ہوں گے، اپنی نشستوں میں بالمقابل بیٹھے ہوں گے تاکہ ایک دوسرے سے مانوس رہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اسی طرح ہم ان کی شادی بڑی آنکھوں والی حور سے کرا دیں گے۔ ہم نے حور عین کو ان کا ہمنشین بنایا، اسی لیے لفظ تزویج بے کے ساتھ متعدی کیا ہے۔ حورا کے معنی ہے گوری چٹی، اینا بڑی آنکھوں والی۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل کیے جا چکے ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت علی علیہ السلام کو جنت میں ان کی منازل میں نازل فرمائے گا، اور علی علیہ السلام ان کی شادی کرائیں گے۔ باخدا علی علیہ السلام وہ ہیں جو صاحبان جنت کی شادی جنت میں کرائیں گے، اور ان کے علاوہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ کرامات اور فضیلت میسر نہیں ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت عطا کی ہے اور ان پر اپنا فضل و کرم کیا ہے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ مومن 800 کنواری عورتوں اور 1000 سیبا، جو عورت موت یا طلاق کی وجہ سے شوہر سے جدا ہو، عورتیں اور 2 عدد حور العین سے شادی کرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: وہاں پر وہ اطمینان سے ہر طرح کے میوے کھانے کے لیے منگوائیں گے، وہ طلب کریں گے، وہ حکم دیں گے کہ ان کی خواہش کے مطابق پھل اور میوے حاضر کیے جائیں، ایسے پھل جن کے لیے مکان اور زمانے کی قید نہ ہوگی، کسی خاص وقت اور جگہ سے مخصوص نہ ہوں گے۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم ہے کہ وہ ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: وہ وہاں پر موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، جو موت دنیا میں آئے گی، جس کے بعد وہ جنت کا معائنہ اور مشاہدہ کریں گے، بلکہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: یہ تمہارے رب کا فضل و کرم ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یعنی یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے عطا ہوگا۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں
بڑی کامیابی اس لیے کہ ناپسندیدہ امور سے چھٹکارا اور مطالب تک رسائی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا، ہم نے اسے سہل اور آسان بنا دیا کہ اسے اے نبی آپ کی زبان میں نازل کیا۔ یہ سورہ کا مکمل خلاصہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وہ سمجھیں اور اس طرح اس قرآن سے ایسی نصیحت حاصل کریں جو اب تک نہیں کی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ بھی انتظار کیجئے، یہ لوگ بھی منتظر ہیں۔ اے نبی آپ انتظار کیجئے جو ان پر اترے گا، اور وہ منتظر ہیں کہ آپ پر کیا اترنے والا ہے۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی پابندی کے ساتھ سورہ دخان کو اپنی فرض نمازوں اور نوافل میں پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن یافتہ لوگوں میں مبعوث کرے گا اور اپنے عرش کے نیچے اس کے لیے سایہ فراہم کرے گا اور اس سے آسان حساب لے گا اور اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دے گا۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے سوال کیا گیا کہ ہم کیسے اس امر سے باخبر ہوں کہ شب قدر ہر سال ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جب ماہ رمضان آئے تو ہر شب 100 مرتبہ سورہ دخان کی تلاوت کرو۔ جب 23ویں شب آئے گی تو تم نے جو سوال کیا ہے تم خود اس کا مشاہدہ کرو گے۔